تمام حکمران چولے مارنے کے ماہر ہیں. اس میں کسی حکومت یا پارٹی کی بنیاد پر آپ تفریق نہیں کر سکتے. کچھ زیادہ چولے مارتے ہیں, کچھ کم چولے مارتے ہیں, لیکن چولے سارے مارتے ہیں. اور ان چولوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گمراہ کیا جائے اور آپ کے سامنے ایک ایسی تصویر پیش کی جائے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ان چولوں کا یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو مکمل طور پر ڈسٹریکٹ کر دیا جائے اور آپ اتنے گھبرا جائیں, آپ کے دماغ کا ایسا دلیا بن جائے یا دہی بن جائے کہ آپ کے سوچنے سمجھنے کی جو قوت ہے اور صلاحیت ہے وہ معوف ہو جائے, اور آپ یہ سمجھیں کہ اگرچہ مجھے اس کی بات پہ یقین نہیں آ رہا لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے سچ ہی کہہ رہا ہوں. جھوٹ اور سچ میں تمیز آپ ختم کر دیں. اور تیسرا چولوں کا مقصد یہ بھی ہے کہ اپنی کوتاہیوں کے اوپر پردہ ڈالا جائے. یہ چولیں کس قسم کی آپ کے سامنے ماری جا رہی ہیں اس پر میں ابھی آتا ہوں, لیکن پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ٹیکسوں کی بارش کا آغاز مونسون کی بارش کی طرح ہو گیا ہے. آج حکومت کی طرف سے اصل بجٹ اناؤنس کیا گیا. اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا, جو میں بھی پروگرام کرتا رہا, جو STH کرتا رہا, جو دوسرے دوست بھی پروگرام کرتے رہے, تجزیے کرتے رہے, بنیادی طور پر ہم ہوا کے اندر تلواریں چلا رہے تھے. آج آپ کو پتہ چلا ہے کہ اصل بجٹ کیا ہے, اور یہ وہ اصل بجٹ ہے جس کی بنیاد عمران خان صاحب تمام تر نعروں کے باوجود اپنی دور حکومت میں رکھ گئے تھے. حماد اظہر صاحب اور شوکت ترین صاحب اور اس کے ساتھ اسد عمر صاحب, یہ تمام جینیسز جو تھے, یہ اس کی بنیاد فراہم کر گئے تھے. اس کے اوپر جو اب عمارت بن رہی ہے وہ موجودہ جو جینیسز ہیں اور رستے ہیں ان کی وجہ سے بن رہی ہے. تو یہ تمام لوگوں نے مل کے کیا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان نے جو IMF کے ساتھ معاہدہ کیا, ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر یہ حکمران اس وقت ہوتے تو یہ بھی اسی قسم کا معاہدہ کرتے. لیکن عمران خان کے اوپر الزام اس وجہ سے زیادہ جاتا ہے کہ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اس موجودہ صورتحال کے اندر کس قسم کا حصہ اپنا ڈالا, اور بڑا حصہ انہی کا ہے. تو اس وجہ سے اس کے اوپر فوکس ذرا زیادہ ہوتا ہے. تو آج جو ٹیکسوں کی بارش ہوئی اس میں کون کون سے سیکٹرز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے. سیمنٹ کے اوپر ٹیکس لگایا گیا, سٹیل کے اوپر ٹیکس لگ گیا ہے, شوگر انڈسٹری پر ٹیکس لگ گیا ہے, آئل اینڈ گیس کے اوپر مزید ٹیکس, LNG ٹرمینل, فرٹیلائزر کے اوپر ٹیکس, بینکنگ کے اوپر ٹیکس, ٹیکسٹائل کے اوپر ٹیکس, آٹو موبائل کے اوپر ٹیکس, کیمیکل بیوریجز اور سگریٹ انڈسٹری پر بھی 10% سپر ٹیکس لگا دیا گیا. اس کے علاوہ سالانہ 15 کروڑ روپے سے زائد آمدن پر 1% ٹیکس, 20 کروڑ روپے سالانہ سے زائد آمدن پر 2% ٹیکس, 25 کروڑ روپے سالانہ سے زائد آمدن پر 3% اور 30 کروڑ روپے سالانہ سے زائد آمدن پر 4% ٹیکس لگایا جائے گا. یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں تھا. اگر ہم یہ کام نہ کرتے تو معیشت دیوالیہ ہو جاتی ہے. اور اب مفتاح اسماعیل ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر IMF نے کوئی اور کنڈیشن نہ لگا دی تو ان کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا. دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میری اپنی کمپنی جو ہے وہ آئندہ مالی سال کے اندر 20 کروڑ روپے ٹیکس جو ہے وہ زیادہ دے گی, لہٰذا ہم نے سب کے اوپر ٹیکس لگایا ہے. اور یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ, اور اب میں چولوں کے تجزیے کے اوپر آ رہا ہوں, یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ کس طرح عام آدمی کو بچانے کے لیے ہم نے انڈسٹری کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے. اب ہوگا کیا, جو بھی ٹیکس انڈسٹری کے اوپر لگے گا اس نے اپنی جیب سے تو ٹیکس دینا نہیں ہے, اور نہ ہی اس نے ٹیکس کا وزن اٹھانا ہے کیونکہ وہ پروڈیوسرز ہیں اور آپ کنزیومر ہیں. تو ہوگا کیا, تو جو سیمنٹ کے اوپر ٹیکس لگا ایونچولی, چونکہ سیمنٹ کے خریدار آپ ہیں تو آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا. صنعت سے جو بھی چیز نکل رہی ہے اس کے اوپر اگر آپ نے ٹیکس لگایا ہے, چاہے وہ کوکومو ہو یا کوئی اور پروڈکٹ ہو, اس کے اوپر اگر آپ نے ٹیکس لگایا ہے تو وہ ٹیکس ظاہر ہے آپ کنزیومر ہیں, آپ کو دینا پڑے گا. اسی طریقے سے شوگر انڈسٹری پر جو ٹیکس لگا ہے وہ انہوں نے خود تو نہیں دینا, وہ آپ کو پاس آن کر دیں گے. آئل اینڈ گیس کا بھی یہی حال ہے. LNG ٹرمینل کے اوپر جو عائد کیے گئے ہیں ٹیکسز, کہیں نہ کہیں سے وہ گھوم گھام کے آپ کے اوپر آ جائیں گے, کیونکہ تقریباً ابھی بھی 55 سے 60% ٹیکسز وہ ہیں جن کو آپ محسوس نہیں کر سکتے. وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں لیکن دیتے آپ ہی ہیں. اس مد کے اندر آپ کے اوپر ٹیکس لگے گا. بینکنگ کے اوپر جتنی ٹرانزیکشنز ہوگی کسی بھی صورت میں, ایک تو ویسے بینکنگ کے رولز سمجھنے سے ہی آپ قاصر ہیں نا. اگر آپ وہ دیکھیں فائنل پرنٹ, پتلی پتلی باریک ترین چیزیں لکھی ہوتی ہیں, آپ اپنی طرف سے اس کے اوپر سائن کر دیتے ہیں, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ATM کے یوز کرنے کے اوپر بھی ٹیکس ہے. آپ کے پاس جو چیک بک آتی ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا ہوا ہے. اگر آپ خاص اماؤنٹ سے زیادہ کوئی اماؤنٹ اپنے ہی پیسے نکلوا رہے ہیں بینک سے, اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے. اگر آپ نے کسی اور بینک کے ساتھ ٹرانزیکشن کی ہے, الیکٹرانک ٹرانزیکشن, تو اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے. اس طرح کے 20 ٹیکسز جو بلٹ ان ہے اور آپ دیکھتے بھی نہیں ہیں اور وہ آپ سائن کر دیتے ہیں. یہ دوسرے کاغذات کے اندر بھی آپ کے ساتھ یہی ہوتا ہے. بیوریجز, ہمارا کوئی فنکشن جو ہے کسی بھی وجہ سے, چاہے وہ مرگ ہو یا شادی ہو, وہ ان بیوریجز کے بغیر نامکمل ہے. اگرچہ میں اینٹی بیوریجز ہوں, اس کے اوپر میں
सेपरेट आपके साथ बात करूंगा अपने फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया के दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं कि ये बेवरेजेस ने तबाही मचाई क्या है पाकिस्तान के अंदर। ये जो हम कहते हैं ना जी कि ज़रा कोल्ड ड्रिंक लें, ये आपको कोल्ड एंड डेड कर देती है। और पाकिस्तान में डियाबिटीज़ कि जो मरीज़ है, एक वबा की तरह ये मर्ज़ जो है पाकिस्तान के अंदर फैल गया, कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक मर्ज़ है। उसकी बराह रास्त ताल्लुक़ जो है ये बेवरेजेस के साथ है। सिगरेट इंडस्ट्री के ऊपर भी टैक्स लगाया गया है। सिगरेट के ऊपर भी मेरा टेक बड़ा वाज़ेह है, वो भी मैं किसी और आपको प्रोग्राम में बताऊंगा कि क्या उसके बारे में करना चाहिए। लेकिन जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब आप कहेंगे जी कि ये जो बड़ी आमदन वाले हैं, जिस तरह मिफ्ता साहब ने फरमाया कि जी मेरी कंपनी जो है वो 20 करोड़ रुपए टैक्स ज़्यादा देगी, तो वो 20 करोड़ रुपए टैक्स का बर्डन जो है वो मिफ्ता साहब ने नहीं उठाना, या मिफ्ता साहब जैसी दूसरी कंपनियों ने नहीं उठाना। लगता है कि आमदन के ऊपर टैक्स लग गया है, लेकिन वो तमाम का तमाम टैक्स का बर्डन जो है वो आपकी तरफ शिफ्ट हो जाना है। तो ये जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी चवल मारी जाती है और तमाम हुकूमतें मारती हैं कि जी ये तो हमने आप पे टैक्स नहीं लगाया है, ये तो हमने फलां सेक्टर के ऊपर टैक्स लगाया है, उस सेक्टर का जो कंज्यूमर है वो उस टैक्स को अदा करेगा। इससे पहले पेट्रोल प्राइसेस का जो मामला है वो भी आपके घर की दहलीज़ के ऊपर आके खड़ा हुआ है। बिजली की जो कीमतों में इजाफा है वो भी आपके घर की दहलीज़ के ऊपर आके खड़ा हुआ है। और अब इन टैक्सेस की भरमार जो है ये किसी न किसी तरीके से आपके सर के ऊपर आके ही फूटेगी। तो मेरे ख्याल में हुक्मरानों को इतने तवील अरसे के बाद चवलें मारने के बाद ये एहसास हो जाना चाहिए कि कम से कम अब लोगों को ये गुमराह करना छोड़ दें। उनको ये बताना चाहिए कि इस इंडस्ट्री पे जो हम टैक्स लगा रहे हैं वो किस तरह ट्रांसलेट होगा उस ज़्यादा कीमत के अंदर जो आम लोगों को अदा करनी पड़ेगी। अच्छा, अब आए जी के जो हमें बताया जाता है जी कि मईशत डूब रही थी और ये हमें करना बड़ा ज़रूरी था। तो इसके ऊपर बतौर टैक्स पेयर्स पाकिस्तान के जो लोग हैं, और पाकिस्तान में वो लोग जिनके बारे में कहते हैं वो टैक्स नहीं देते, वो भी टैक्स देते हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि बिलवास्ता टैक्सेस हुकूमत बताए बगैर आपकी जेब में से खींच लेती है और आपको पता भी नहीं चलता, भले आप रजिस्टर्ड हो या ना हो। आप अंदाज़ा करेंगे आपके बिजली के बिलों के अंदर आप पाकिस्तान टेलीविज़न की मद में एक टैक्स दे रहे हैं। बिजली के बिल अगर आप उठा के देख लें तो सिर्फ बिजली का बिल वो नहीं है, इसके ऊपर काफ़ी वैसे अच्छे यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं तज्ज़िया। आप देखेंगे बिजली के बिल के अंदर आप क्या क्या ऐसी चीज़ों के टैक्स दे रहे हैं या पेमेंट्स कर रहे हैं जिसका बिजली की कंजम्पशन से या बिजली की सप्लाई से कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं। ये नुक्ता बहरहाल अपनी जगह पर, लेकिन बुनियादी जो बात करने की है वो ये कि जब हमें ये बताया जाता है कि आपने कौम के साथ मिलकर खड़े होना है और आपने टैक्स देने हैं, तो इसके अंदर उन लोगों को भी शामिल करना चाहिए जो टैक्स रजिस्टर्ड तो नहीं है लेकिन टैक्स देते हैं। दूसरी बात ये जो लोग टैक्स देते हैं ये हुकूमतों और रियासतों की शाह खर्चियों के लिए टैक्स नहीं देते। जिन ममालिक में बड़ी मिसाल दी जाती है कि जी वहाँ पर तो लोग इतना ज़्यादा टैक्स देते हैं, वहाँ पर आप ये भी देखें कि वो ममालिक उन लोगों को उन टैक्सेस के बदले में देते क्या क्या है। और ये हमें मत बताएं कि जी मईशत जो है वो मुश्किल हालत में है, क्योंकि मईशत मेरी वजह से मुश्किल हालत में नहीं है, या आम कंज्यूमर की वजह से मुश्किल हालत में नहीं है, ये आप लोगों की वजह से मुश्किल हालत में है। ये आपकी सियासत की वजह से, ये आपके ताकत के खेल की वजह से, आपके एक्सटेंशंस की वजह से, आपके इलेक्शन के मैनिपुलेशन की वजह से, ये आप लोगों की 2 नंबरियों की वजह से मईशत मुश्किल में है। आम लोगों ने तो मईशत को मुश्किल में डालने में कोई हिस्सा नहीं डाला, वो तो इससे मुकम्मल तौर पर अलहदा हैं। उन्हीं लोगों के वोट आप लेते हैं, उन्हीं लोगों का आप इस्तेसाल करते हैं, उन्हीं लोगों का मईशत की खराबी में हिस्सा डाले बगैर उसकी कीमत आप चुकवाते हैं। और तमाम का तमाम जो 2 नंबर काम है पाकिस्तान की मईशत के साथ, ये तमाम का तमाम हुक्मरानों ने किया, बिला तफरीक जमात, बिला तफरीक इदारे, ये तमाम का तमाम रियासती निज़ाम ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, आम लोगों ने तो किया नहीं है। तो ये लोगों को मत बताया करें कि मईशत बहुत मुश्किल में है। अगर आपने ये कहना है तो फिर बताएं मईशत किसकी वजह से मुश्किल में। तीसरी बात जो पहले पॉइंट को मैं एक्सटेंड करना चाहूँगा वो ये कि आप ये कहते हैं कि जी दूसरे ममालिक में टैक्स जो है वो लोग इतनी बड़ी तादाद में देते थे कि हमारे मुल्क में इतनी छोटी तादाद में देते हैं। जो मैंने पहले गुजारिश कर दी, छोटी तादाद में नहीं देते हैं। इस मुल्क का हर शहरी टैक्स देता है, सिर्फ आप उसको रजिस्टर नहीं करते और एक्नॉलेज नहीं करते, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ज़ुमरे के अंदर आता है।
دوسرے ممالک کے ٹیکسز کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر آپ ٹیکس پیئر کو دیتے کیا ہیں؟ پاکستان کے اندر ہوتا کیا ہے؟ جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آپ کام کرتے ہیں، جو عام لوگ ہیں، ہر کوئی حکومتی نوکری تو نہیں کر رہا ہوتا، اگر حکومتی نوکری کر بھی ہے تو لوور درجے کے اوپر میرے خیال میں اس کی مشکلات اسی قسم کی ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کی ہیں۔ تعلیم مکمل طور پر ہم اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں، میں ٹیکس پیئر کی بات کر رہا ہوں۔ صحت مکمل طور پر اپنی آپ جیب سے ادا کرتے ہیں۔ انفراسٹرکچر تمام کا تمام جس کے اندر روڈز ہیں وہ اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں۔ سیکیورٹی کے لیے آپ کو یا گارڈ رکھنے پڑتے ہیں، چوکیدار کو آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں۔ پاکستان کے اندر پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں وہ ریاست سے ایک دھیلا وصول نہیں کرتے ہیں، اور پھر بھی یہ ریاست اور حکومت پلٹ کر ان کو کہتی ہے کہ ملک کی معیشت بڑی مشکل میں ہے اور آپ کو مزید قربانی دینی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اب پھر جب آپ ٹیکسز لگا رہے ہیں تو سوالوں کے جواب بھی آپ کو دینے ہوں گے۔ پھر ہمیں پوچھنا ہوگا کہ یہ لوگ اپنی شاہ خرچیاں کم کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو آپ نے گولف کورسز بنائے ہوئے ہیں، یہ جو آپ شاہانہ محلوں کے اندر رہتے ہیں، یہ آپ کو جو ہر چیز سبسیڈائز ملتی ہے، یہ کس کھاتے میں ملتی ہے؟ اگر آپ ٹیکس دیتے ہیں اپنی تنخواہ کے اوپر تو پاکستان کے تمام لوگ ٹیکس دیتے ہیں، یہ سہولیات ان کو بھی مہیا کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ٹیکسز کی بھرمار کرتے جائیں اور مثالیں دیتے جائیں دوسرے ممالک کی، اور دوسرے ممالک میں مہیا جو سہولیات ہیں ان کا 1% بھی آپ پاکستان کے عوام کو نہیں دیں، کیونکہ یہ ٹیکسز کی رجیم کے خلاف ریبیلین ہوگا، اور پھر ان لوگوں کے تخت اچھالے جائیں گے جن کی عزتیں تو آج کل اچھالی جا رہی ہیں، تخت اچھالے جائیں گے جو نیشنل انٹرسٹ کے نام کے اوپر ٹیکس لیتے ہیں، حکومتوں کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد وہ پیسے پھر سے اڑا دیتے ہیں اور عوام کی طرف ایک دھیلا ٹرانسفر نہیں کرتے۔ تو یہ جو چولے ہیں میرے خیال میں IMF کی ڈکٹیشن کے تحت اگر آپ بجٹ بنا رہے ہیں تب بھی، اگر ماضی کی جو خرابیاں اور نااہلیاں ہیں اس کی بنیاد پر آپ کو یہ کرنا پڑ رہا ہے تب بھی، آپ چولے یا تبدیل کر دیں یا چولوں کے ساتھ اور گمراہ کن بیانات کے ساتھ یہ ایڈمیشن شروع کر دیں۔ نمبر 1، یہ معیشت ہماری وجہ سے خراب ہوئی ہے جو ہم 74-75 سال سے اس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں۔ نمبر 2، یہ جو ٹیکس ہم آپ سے لے رہے ہیں، آپ سے معذرت کرتے ہیں کیونکہ اس ٹیکس کے بدلے ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ نمبر 3، یہ کہنا بند کر دیں کہ پاکستان کے لوگ ٹیکس نہیں دیتے، کیونکہ انڈائریکٹ ٹیکسز کے مد میں آپ ان کی جیب سے روپیہ اور دھیلا سب کچھ نکال رہے ہیں۔ اگر آپ یہ ایکنالجمنٹ کرنا شروع کر دیں گے تو یہ چولیں جو مارتی ہے ہر حکومت، وہ چولیں ذرا کم بری محسوس ہوں گی۔